बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर नैब की आजकल कार्रवाइयाँ जो बहुत तेज़ हो गई हैं और इनका जो महवर मरकज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और आपको याद होगा कि माजी के अंदर शहबाज शरीफ बरतानिया में मौजूद रहे और उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक उनकी कोई डील जो है पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के साथ जो है वो नहीं हो गई। और जब नहीं हुई तो उन्हें मजबूरी की हालत में जो है पाकिस्तान जाना पड़ा ताकि एक नया नैरेटिव जो है वो कौम के सामने रखा जा सके। अब बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो है नैब की तरफ से इनिशिएट की जा रही हैं और घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। वो तासुर जो शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया था कि शायद वो पाकिस्तान जाएंगे और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म जो है बना दिया जाएगा, कबीना और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने जो है वो रखी गई। लेकिन सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। जो पॉलिटिकल कैनवस, सियासी मंजरनामा जो वो पेश कर रहे थे, अब ऐसा नहीं है। हक़ाइक़ कुछ और हैं। नैब ने अपना घेरा मज़ीद तंग कर दिया है। सवालनामे जो हैं वो दिए जा रहे हैं और अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर नैब जो है वो मज़ीद किस किस्म की कार्रवाइयाँ करता है। और अब ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ के बाद शहबाज शरीफ का भी सियासत से हमेशा हमेशा के लिए पता जो है वो साफ़ हो जाएगा और वो करप्शन, वो केसेस जो उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं वो अपने मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे और इनकी बर्दाश्त में उस करप्शन जो उन्होंने की है यकीनन उन्हें इसका भी खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज़ शरीफ को भुगतना पड़ा। और ये जो बिल्डिंग मेरे इस वक्त पीछे है एवन फील्ड की, इसके अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए आउट हो गए। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे और पाकिस्तान से हमें अदील वड़ाइच जो है वो ज्वाइन करेंगे। वो दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो के बाद हम अपनी अगली वीडियो के अंदर वो तमाम केसेस जो नैब में चल रहे हैं इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि नैब मुल्तान ने भी जो है वो कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और वहाँ पर भी बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और सखर के अंदर भी कुछ जो है वो नई डेवलपमेंट्स हुई है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है अदील वड़ाइच ने। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पिछले कई सालों से पाकिस्तान में दुनिया टेलीविजन से मुंसलिक हैं। इसके अलावा उनका एक अपना सहाफ़ती कद काठ जो है वो है। अदील के साथ काफ़ी अर्सा मैंने काम किया पाकिस्तान के अंदर और अदील की काफ़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पे और ख़ुसूसन नैब और अदालत के जो केसेस होते हैं। अदील, हमें ये बताइएगा, इस वक्त हमने देखा माजी के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो अपने भाई के साथ बरतानिया पे आए थे और एक रोल लेकर आए थे। अब वो पाकिस्तान चले गए, एक मिशन पर गए। भाई उनके नाराज भी थे आर्मी एक्ट के हवाले से कि उन पे जो सपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां पर दी, उस पर काफी नाला थे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसा माजी के अंदर उन्हें बदले में कुछ ना कुछ मिलता रहा है पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं, तो इस वक्त भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उन्हें बदले में कुछ दिया जाएगा और उनकी बेटी के लिए शायद राहें जो है वो हमवार की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब शहबाज शरीफ की जो सूरत हाल है वो जो उनके सामने जो पेश की जा रही थी कि शायद वो अगले वज़ीर आज़म होंगे और ये एक तासुर जो था वो खबरों के जरिए मनपसंद सहाफ़ियों के जरिए दिया जा रहा था। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो केसेस हैं जिसमें एसेट बियॉन्ड मीन्स है, रमजान शुगर मिल, आशियाना, साफ पानी और अलॉटमेंट ऑफ लैंड एट नेशनल पार्क बहावलपुर, तो हो क्या रहा है? नैब कवानीन सख्त हैं। कौन सा ऐसा जो सिचुएशन होगी जो शहबाज शरीफ के लिए अगर कहें कि खतरे की घंटी जो बज चुकी है? जी, शहबाज शरीफ को इस वक्त जिस केस का सामना है, शहबाज शरीफ को अगर अंदाजा होता कि इस केस की सीरियसनेस का, तो वो कभी भी शायद पाकिस्तान ना आते। जिस तरह वो कोरोना की सूरत हाल में वो अभी पाकिस्तान आए, क्योंकि उनको आते ही उनके लिए जो केस खुला, ये बिल्कुल ऐसा ही केस है जो उनके भाई का केस है जिस बिल्डिंग के सामने आप खड़े हैं, और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का केस जिसमें जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस था। और ये वो केस होता है बुनियादी तौर पे सेक्शन 9A5 नैब ऑर्डिनेंस का, जिसमें जो मुल्जिम होता है उसको रसीदें देनी पड़ती हैं, उसको मनी ट्रेल देनी पड़ती है। बाकी जितने जिस तरह के जिस नौयत के केसेस के आपने अभी नाम लिए, आशियाना, साफ पानी, तो ये वो केसेस होते हैं जिसमें नैब जो है वो सबूत लेकर आता है, नैब साबित करता है, मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा बनाता है। तो ये वो केस है जिसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर या कोई आम शहरी, लेकिन जिसके जो असासे हैं उसकी आमदन से मुताबिकत ना रख रहे हों, तो वो केस जब नैब में शुरू होता है तो ये नैब का सख्त तरीन केस कहा जाता है। और इसमें शहबाज शरीफ जो हैं उनको 2 मरतबा जब पहले बुलाया गया तो वो नहीं पेश हुए, और अब जब तीसरी मरतबा बुलाया गया तो वो पेश हुए। और इसमें नैब की जानिब से जो उन्हें सवालनामा दिया गया है, जो उनसे जवाब मांगे गए हैं, अब देखना है कि नैब उससे मुतमिन है या नहीं, क्योंकि जब नैब इस तरह के मामलात में मुतमिन नहीं होता
تو اگلا فیز جو ہے وہ گرفتاری ہوتی ہے یا ECL میں نام ڈلوانے کے لیے پھر نیب حکومت سے رجوع کرتا ہے۔ تو ابھی اس وقت 18ویں ترمیم کا بھی چرچا ہے کہ اس میں تبدیلی کے حوالے سے حکومت چاہتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اس حوالے سے مکمل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے، اور یہ بڑا دلچسپ 10 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جب یہی 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اور اسی 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی جتنی چیزیں لے کر آئی تھی، تو نون لیگ کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ میاں نواز شریف کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کی جائے۔ تو اب وہی 18ویں ترمیم جب ختم ہونے جا رہی ہے، اس میں ترمیم ہونے جا رہی ہے یا اس کی کچھ شقیں ختم کرنے کا سوچا جا رہا ہے، تو نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم سے اس حوالے سے حمایت لے لی جائے اور ہمیں ایک مرتبہ پھر وہ ریلیف دے دیا جائے جس میں ہمارے قائدین کی سزائیں یا ختم ہو جائیں، یا ہمارے جو قائدین کو اس وقت نیب کے کیسز کا سامنا ہے اس میں نیب کے اختیارات کم ہو جائیں۔ اور تو اس حوالے سے لاہور میں کچھ اہم بیٹھکیں بھی ہوئیں، اس میں گزشتہ روز بلکہ ایک روز پہلے یعنی پرسوں کی بات میں کر رہا ہوں، تو پرسوں ایک ماڈل ٹاؤن میں اہم اجلاس بھی ہوا، اور اس اجلاس کے بعد ایک خبر ذرائع سے جاری کی گئی تھی میڈیا کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 18ویں ترمیم کو ختم نہیں ہونے دیں گے، اس میں ترمیم مزید نہیں کرنے دیں گے، اور نیب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت کی طرف سے پروپوزل آ جائیں پھر ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ ذرائع سے خبر دی گئی تھی اور اس کو آفیشیلی جاری نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نون لیگ اس حوالے سے چاہتی ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی ریلیف دیں، نیب قوانین میں کوئی ایسا ریلیف ملے جس سے ہماری قیادت کے یا تو کیسز ختم ہو جائیں اور جو نئے کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا خیال رکھیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، تو اس قسم جی کی کچھ بالکل، سیاست جو وہ کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ہمارا خیال رکھیں، ہم آپ کا خیال رکھیں، اور ایسا ہی 10 سال پہلے ہوا تھا کہ اتنی بڑی ترمیم کر دی گئی، اتنی اس وقت کی اہم سیاسی جماعت اس نے کہا کہ ہمیں صرف ایک معاملے میں ریلیف دے دے، وہ یہ ریلیف ہے کہ میاں نواز شریف کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی جو قدغن ہے نا جی وہ ختم کر دیں۔ پیپلز پارٹی کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی شخص نے جو ایسا کوئی شخص نہیں رہ گیا تھا کہ جس نے 2 مرتبہ وزیر اعظم کے بننے کے بعد تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا، تو یہ تو صرف صاحب آپ سے فرد واحد کے نواز لیے اس صاحب میں انہوں نے ساتھ بالکل۔ لیا۔ اچھا جی آپ مجھے اب یہ بتائیں، چونکہ جو تاثر شہباز شریف کی طرف سے دیا گیا تھا کہ مجھے پاکستان بلایا جا رہا ہے میں جاؤں گا، چونکہ بھائی کو وہ ناراض کر کے گئے ہیں، ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے اس حد تک کہ چونکہ جو فائدہ آرمی ایکٹ میں ترمیم اور جو سپورٹ سے اور ان ریٹرن لیا جا سکتا تھا وہ ملا نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، تو اب یہاں پر چونکہ شہباز شریف صاحب نے ایک سولو فلائٹ لی ہے پاکستان میں جا کر، اب وہاں پہ حالات کچھ ایسے ہیں جہاں پاکستان میں کہ وہاں پہ کسی طرف سے بھی کوئی خیر کی خبر شہباز شریف کے لیے نہیں آ رہی۔ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ بھائی کی طرح نااہل ہوں گے، بھائی کی طرح ہمیشہ سے ان کا جو سیاست میں جو رول ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ جی شیخ رشید صاحب کی پریڈکشن آپ بھی سنتے ہیں اس حوالے سے، اور اس حوالے سے یہاں پر اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں میں آج کل مختلف چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں، اگرچہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب اس حوالے سے وضاحت بھی کرتا رہا ہے کہ جو شیخ رشید جو ہیں وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو وہ نیب نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم میرٹ پہ ان چیزوں کو چلا رہے ہیں، تو لیکن وہ شیخ رشید بنیادی طور پہ شاید اس لیے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف نے اس کیس میں بچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ کیس جس کے خلاف کھل جاتا ہے نا، اگر وہ رسیدیں نہیں دیتا تو اس کے بعد پھر جائیداد کی ضبط کی، جیل کی سزا، اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن، یہ ساری چیزیں پھر اس شخص کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور جہاں ابھی آپ کھڑے ہیں اس سے چند قدم کے فاصلے پر جو شخصیت رہائش پذیر ہیں ان کو اسی کیس کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس کیس کو لائٹ لیا تھا، اس کے کانسیکوینسز کا انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن وہ پھر دن آیا اور آپ نے دیکھا، آپ بھی اس وقت دنیا نیوز میں تھے، اور کس طرح وہ خبر جو ہے کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں کہ نواز شریف وہ کو کس طرح نائب کر دیا گیا۔ اگرچہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے کیپٹل ایف زیڈ ای میں ہوئی، لیکن جو جیل جانا پڑا اور اس کے بعد جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی وہ ایون فیلڈ اور یہ ایسٹ بیانڈ مینز کا ہی کیس تھا، اور ایگزیکٹلی یہ وہی کیس ہے جو میاں شہباز شریف کے خلاف اس وقت نیب میں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ویورز کے ساتھ بھی۔ میری اب سے کچھ ہی دیر پہلے ڈیوڈ روز سے بات ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک لا سوٹ جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے فائل کیا گیا تھا اس خبر کے حوالے سے جو ڈیلی میل میں شائع ہوئی کہ کس طرح منی لانڈرنگ جو ہے
وہ یہاں سے پاکستان کی گئی، پاکستان سے واپس پیسے یہاں پر آتے ہیں، یعنی ایک چکر چلایا گیا، یعنی کسی طرح اس پیسے کو، بلیک کے پیسے کو، لوگوں کے پیسے کو جو ہے وہ وائٹ کیا جا سکے۔ اب علی عمران کا جہاں تک نام ہے اور یہ ایسٹ بیونڈ مینز، اس کیس کے اندر یعنی اس خبر کے اندر بھی یہ ذکر تھا کہ 90 کے اندر ان شریف خاندان کے جو اثاثے تھے وہ کتنے تھے اور آج ان کے اثاثے کتنے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی خبر کے اندر اسی کیس کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلی میل کے موقف کی تائید ہوگی اور شاید انہیں ایک سپورٹ مل سکے اس لا سوٹ کے حوالے سے جو شہباز شریف نے برطانیہ کی عدالت میں ان کے خلاف کیا ہے۔ دیکھیں اب تو جو چیز اوپر آ گئی وہ تو یہ ہے کہ اب تو ان کو جو ان پر الزامات لگتے تھے وہ مختلف فورمز پر لگتے آئے یا ان کو سیاسی طور پر تانا ملتا تھا، تو وہ بنیادی طور پر اب چیز ایک فورم پر آ گئی ہے۔ اب تو سب سے پہلے اس کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے۔ اگر وہ اس کو اس فورم پر ایڈریس کر لیتے ہیں، وہاں اپنی منی ٹریل دے دیتے ہیں اور وہاں یہ چیز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ڈیلی میل بھی غلط ثابت ہو جائے گا، جو ان کے ناقدین ہیں وہ بھی غلط ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، ایسا وہ نہیں کر پاتے، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں، حق کے عزت کے دعوے تو اپنی جگہ رہ جائیں گے، اس کے سیاسی نتائج جو ہیں وہ بڑے اس کے خوفناک ہیں، وہ بھگتنا پڑیں گے انہیں۔ بہت شکریہ عادل آپ کے وقت کا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارا چینل جو ہے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے نیب کے وہ تمام کیسز جو اس وقت شریف خاندان پر چل رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل جو ہیں وہ رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے وہ ادارے جو اس وقت شہباز شریف اور باقی جو پولیٹیکل خاندان ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کا جو فالو اپ وہ کیا ہے، اور ایک نئی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ایک سوال نامہ جو ہے وہ شہباز شریف کو دے دیا گیا ہے۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔